اسی دور کی بات ہے کہ جب میں حج کرنے گیا تو میں نے بہت سارے چہرے ایسے دیکھے کہ ان کو ہم نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. وہاں بہت سارے چہرے ہم نے ایسے دیکھے جن کو ہم نے کھلکھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, آپسی بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہی لوگ جب اسی انڈیا میں آئے ایک دن ملاقات ہو گئی. یہ بارہ بنکی کی طرف کے رہنے والے تھے. تو حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی. ہم نے کہا حاجی صاحب اب میں پوچھ سکتا ہوں, ہمیں آپ یہ بتائیں, وہاں ہم آپ سے ملتے تھے, آپ مسکراتے تو تھے لیکن آپ کی عادت ٹھٹھا مار کر ہنسنے کی تھی. آپ ٹھٹھا مار کر نہیں ہنستے تھے. آپ سے جو سوال کیا جاتا تھا آپ اتنا ہی جواب دیتے تھے. آخر اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں بولے. تو معلوم ہے کیا جواب تھا؟ جواب یہ تھا کہ مولوی صاحب وہ مکہ شریف ہے, جب ہم ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. اگر ایک بری بات زبان سے نکل گئی تو گرفت بھی اتنی بڑی ہوگی. اگر کہیں ہم سے کسی کی غیبت ہو گئی, کہیں شوہر بیوی کے حقوق میں نافرمانی ہو گئی, یا کہیں عورت میں انبن ہو گئی, بتائیے کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, قرآن کریم میں ہے, قرآن کریم میں سورہ زلزال میں ہے, یومئذ تحدث اخبارہا, قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی. ہم نے جہاں جہاں عبادتیں کی ہیں, ہم نے جہاں جہاں سجدے کیے ہیں, پہلے بڑے بڑے اماموں کا جب انتقال ہوتا تھا تو ان کے گھر والے روتے تھے. تو وہ لوگ کہتے تھے رو مت, ہم نے اس پورے گھر کے ایک ایک حصے میں سجدہ کیا ہے اور اللہ سے بھیک مانگی. تو میری بہنوں میری ماؤں, ہم لوگ مکہ شریف جا رہے ہیں, آپ مدینہ شریف جا رہی ہیں. ہم کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جب یہاں سے ہم نکلیں تو سفر کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی زبانوں پر تالا لگا دینا ہے, اپنی خواہشات پر تالا لگا دینا ہے, اور یہ طے کر لینا ہے یہ زبان کھلے گی تو اللہ کے لیے کھلے گی, قرآن پڑھنے کے لیے کھلے گی, ذکر الہی کے لیے کھلے گی, درود کے لیے کھلے گی, استغفار کے لیے کھلے گی, طلبیہ کے لیے کھلے گی. یہ زبان اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کھلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا, اے میرے بندے, اے میری بندی, ہم نے تم کو مکے میں عمرے کے لیے بلایا تھا, ہم نے تم کو غیبتوں کے لیے نہیں بلایا, ہم نے آپس کے جھگڑے فساد کے لیے نہیں بلایا, ہم نے اس لیے نہیں بلایا تھا کہ مکہ شریف میں رہ کر انڈیا کی ان عورتوں کی باتیں کی جائیں جو دنیا میں نافرمانیاں کر رہی ہیں. ہم نے اس لیے نہیں بلایا تھا, ہم نے تو تم کو عمرے میں اس لیے بلایا تھا, آؤ خوب طواف کرو, آؤ خوب عمرہ کرو, آؤ خوب قرآن پڑھو, آؤ خوب میرے سامنے رو گڑ گڑاؤ, مسجد حرام میں رو, بیت اللہ کو دیکھ کر رو, اور رکن یمنی کے سامنے رو, مزدلفہ میں رو, چاروں طرف رو, ملتزم میں رو, ہر طرف رو. ہم نے تو رونے کے لیے بلایا تھا, ہم نے تو تم کو اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے بلایا تھا, ہم نے تو اپنا شکر ادا کرنے کے لیے بلایا تھا کہ ہم نے تم کو یہاں پہنچا دیا ہے. اب تمہارا کام ہے ساری نمازیں حرم میں پڑھو, ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھو, اپنا پورا ٹائم 24 گھنٹے کا جو گزارو وہ سنت کے مطابق گزارو, سنت کے مطابق ٹائم گزر رہا ہو. آپ یہاں سے جب چل رہے ہو, آپ کے ہاتھوں میں تسبیح ہو, آپ کے ہاتھوں میں مسواک ہو, یہ طے کر کے جاؤ ہمارے ہاتھوں میں مسواک ہوگی, کیونکہ میرے نبی کو مسواک کا کرنا پسند تھا. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں,
میں نے اپنے سرتاج نبی کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ آخری وقت میرے نبی کا ہے۔ ایک صحابی کی جیب میں مسواک تھی، میرے نبی برابر دیکھتے رہے۔ میں نے مسواک لی، اپنے منہ سے چبایا، اس کو مسواک بنائی اور نبی کو دی کہ مسواک کرنے سے قوت حافظہ بڑھتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اپنے ننھے منھے بچوں کو جہاں پیسٹ کراتی ہیں آپ، پیسٹ کے ساتھ ساتھ مسواک بھی وضو میں کرائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسواک کرنے سے قوت حافظہ بڑھتا ہے، مسواک کرنے سے قوت حافظہ بڑھتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس مسواک ہو، آپ کے پاس تسبیح ہو، آپ کی زبان اللہ کے لیے تر و تازہ رہے۔ یاد رکھنا میری اچھی بہنوں، یہاں سے جب جانا اور جب تک وہاں سے واپسی نہ ہو جائے، آپ کو اللہ کا محبوب بن کر اور اللہ کی محبوبہ بن کر آنا ہے، آپ کو اللہ کی نیک بندی بن کر آنا ہے۔ بڑی خوش قسمت ہو، بہت خوش قسمت ہو، بہت خوش قسمت یہ گھر ہے اور اس گھر کے ذمہ دار مرد حضرات ہیں اور ہمارے حاجی صاحب بھی ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ اس توفیق پر آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ ہم اپنے گھر کی بہووں کو اللہ کا گھر کا دیدار کرائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار کرائیں گے۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی، آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جس نے سلام پیش کر دیا اور حاضری دے دی تو میرے نبی قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گے۔ حجر اسود کو بوسہ نہیں بوسہ دے سکتی ہیں آپ، تو استعلام کر لیا تو یہ حجر اسود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا، اس کو دو آنکھ دے گا۔ اپنا بوسہ دینے والوں کو اور استعلام کرنے والوں کو یہ حجر اسود پہچان لے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جب تک جنت میں داخل نہ کرا دے، جب تک یہ حجر اسود چین سے نہ بیٹھے گا۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں۔ سفر کے آداب میں دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر کے جانا۔ یہاں سے جب جانا تو یہاں کے جتنے رشتے ہیں جن جن کو یہاں چھوڑ کر جانا تو یہاں یہ کہہ کے جانا میرے اللہ ان سب کو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنی ساس کو، اپنے سسر کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اب ہم تیرے نام پر چل پڑے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما۔ یہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے آپ جائیں گے